نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ کو کیسے پا سکتے ہیں، کہاں پا سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی تھی، اور آج میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ صرف نماز قضا کرنا، روزہ چھوڑ دینا، حج استطاعت کے باوجود نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، گالی گلوچ کرنا، یہی گناہ نہیں ہے، بلکہ کسی مسلمان کے دل کو دکھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ عمومی طور پر لوگ یہ تصور کرتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ اس سے سامنے والے کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کا دل دکھ رہا ہے یا کیا ہے۔ بس اپنے اس کے اندر جو چاہا ہم نے کہہ دیا، اور ہم نے اس کی پرواہ نہ کی کہ سامنے والے کا دل خوش ہوگا یا ناراض۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے دل کو دکھانے کی وجہ سے ایسی پریشانی میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں جس پریشانی کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اب ایک وعید میں آپ کو سنا دوں، یا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی مومن کے دل کو دکھانا، اس کے بارے میں ایک ارشاد سناؤں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کسی مومن کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود جو ہے نا، انٹریسٹ، بیاج، یہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ کتنے گناہوں کا؟ 70 گناہوں کے مجموعے کا نام ہے سود، اور ان 70 گناہوں میں سب سے ہلکا گناہ
معاذ اللہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا یہ سود کے 70 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن فرمایا گیا سود سے بھی اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو کسی مومن کا دل دکھانا ہے۔ جب مومن کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ، تو ماں باپ کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم، اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے۔ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ کعبے کی طرف پیر آدمی دراز نہیں کرتا، کعبہ شریف کی طرف رک کر کے آدمی تھوکتا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو خطاب فرما رہے ہیں، کعبے سے تقریر کر رہے ہیں، اور قربان جائیے اس خطیب کی خطابت پر کہ جس کے خطاب کو کعبہ بھی سمجھ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے خطاب فرمایا، اے کعبہ تو بہت حرمت والا، بہت عظمت والا، تجھے دیکھنا عبادت، اور لوگ تیری طرف اپنے پیر دراز نہیں کرتے، تیری طرف رک کر کے تھکتے نہیں، لیکن سن لے کعبہ، تجھ سے بھی زیادہ اگر اللہ کے نزدیک کسی کی عزت ہے تو وہ مومن کی عزت ہے۔ اور قرآن کے اس انداز پر قربان جائیے، اللہ عز و جل نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یعنی ایک مومن بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا، ایک مومنہ عورت بیچاری کچھ بھی نہیں کی، زبردستی اس پر بہتان لگانا، زبردستی اس کی عزت سے کھیلنا، اس کی بلا کو بھی نہیں خبر ہوتی اور آدمی اس پر بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے اور اس کی عزت سے کھیل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، حضور فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دل آزاری سے بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کو میں سمجھاؤں۔
تصوف کی زبان میں میرا رب مکان و زمان سے پاک ہے، لیکن فرمایا گیا اگر رب کی سمائی ممکن ہوتی تو کسی مومن کے دل میں وہ سما جاتا. یہ ہے مومن کا دل. آخر دل کو توڑنے کا اتنا گناہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا اگر کوئی مکان توڑے آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں جواب دیں آپ میرے سوال کا. ہوگی نا؟ آپ کا بنگلہ کوئی توڑ دے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کا گھر کوئی توڑ دے آپ کو تکلیف ہوگی. تو گھر ٹوٹتا ہوا دیکھ کر گھر والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب کوئی مومن کا دل توڑتا ہے تو اللہ عز و جل کو اذیت پہنچتی ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا کہ اللہ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کیا جائے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس اللہ ملا کرتا ہے. دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی کی آنکھ میں آنسو، ذہن میں رکھیے گا، کسی کی آنکھ میں آنسو آپ کے ستانے کی وجہ سے آئے، یہ آنسو آپ کے لیے قرض بن گئے، اب یہ اتارنا ہی پڑے گا آپ کو. میں نے ابھی کل جمعہ میں ایک بات بتائی تھی، اس کریم کا کرم ہے، کچھ باتیں اس کی طرف سے ایسی ذہن میں آ جاتی ہیں. آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو رو. ہنسنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، رونے سے دل کو سکون ملتا ہے. یہ آپ پروگرام جو لافنگ کیا جو بھی آتے ہیں، یہ ممیکری کے پروگرام اور یہ سب دیکھ کے آدمی بہت، میں تو فریش ہوتا ہوں، انجوائے کر لیتا ہوں. یہ کہے لگانے کی محفلیں، تو قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ. رونے سے سکون ملتا ہے. توجہ چاہوں گا، خاص طور پر علماء کی توجہ چاہوں گا. رونے سے کیا ملتا ہے؟ بولیے، ایسا جواب دیں گے تو کیا ملتا ہے رونے سے؟ رونے سے سکون ملتا ہے. رونے سے سکون ملتا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور بچہ اگر نہیں روتا، گمسم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کے آنسو نکل جائیں، وہ رو لے. جی بھر کر جب رو لیتا ہے نا تو اس کو ریلیکس مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. تو رونا سکون کا ذریعہ ہے. آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے اور گناہ آپ کو کاٹ رہے ہیں، گناہ چبھ رہے ہیں. آپ رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر لیں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا. تو رونا سکون کا ذریعہ ہے. زیادہ رونے سے سکون ملتا ہے، اور کہیں ہنسنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. توجہ چاہوں گا. کہیں ہنسانا گناہ اور کہیں ہنسانا ثواب. لطیفے سے آپ کسی کو ہنساؤ، جھوٹے لطیفے گڑ کر، یہ گناہ. ایسا ہنسانا گناہ. لیکن جب میں امام عشق و محبت کا شعر پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی ایک طرف رونا جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف ہنسانا سکون کا ذریعہ. کوئی روتا ہوا بندہ پریشانی میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی، اب وہ روتا ہوا ہنستے ہوئے آپ کے پاس سے گیا، اللہ آپ کو اس کے عوض میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا.
تو روتوں کو ہنساؤ، لطیفوں کے ذریعے نہیں، تسلی کے ذریعے، اور خود اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے رو، تاکہ تمہیں سکون کی دولت اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرمائے۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو کسی کے دل کو توڑ دے، دل کو توڑ دے۔ دکھی دل کی فریاد سنا کرو، سنا کرو، اور دل کسی کا نہ دکھاؤ۔ اب آئیے سمجھاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا ای المسلم افضل یا مل مسلم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ مسلمان، یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ مسلمان سے مراد پکا مسلمان، کامل مسلمان، اس میں جنس سے، اس سے مراد کامل ہوتا ہے۔ تو کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کا ذکر پہلے کیا گیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ محدثین اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا نقصان تو زندوں کو بھی پہنچتا ہے، لیکن زبان کا نقصان تو مرے ہوئے کو بھی پہنچتا ہے، اس لیے سرکار نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا۔ کسی مردے کی غیبت کرو گے تو زبان سے تم اسے اذیت پہنچا رہے ہو۔ تو زبان سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ کسی مسلمان کو اگر تمہاری زبان سے اذیت نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے اذیت نہ پہنچے، وہی در حقیقت مسلم کامل ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں۔ اب کہاں کہاں قرآن نے رہنمائی فرمائی، میں تو حیران ہوتا ہوں واللہ قرآنی آیات کو جب پڑھتا ہوں تو۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، سائل آیا نا آپ کے پاس مانگنے کے لیے، مجھے کچھ تو، اب اس مانگنے والے کو آپ نے دیا بھی کچھ اور ساتھ میں اس کو جھڑکا بھی۔ کیا پیچھے پڑا رہتا ہے یار، تو جب دیکھو تب آ جاتا ہے لینے کے لیے، یہ آپ نے کہہ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے اس کا دل دکھایا جائے۔ یعنی تم نے کسی کو دیا بھی لے یا جان چھڑا ختم کر، جب دیکھو تب آ کے کھڑا رہ جاتا ہے، یہ دے کر کے یہ جملہ کہنا فرمایا گیا قرآن شریف میں، اس سے تو بہتر تھا کہ تم یہ کہہ دیتے یار میں آپ کا سوال پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ کسی اور سے اپنی پریشانی کا ذکر کریں، شاید آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ یہ کہہ دینا یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ سائل کو دو بھی اور اس کا دل بھی دکھاؤ، اس لیے کہ آپ کا دینا نہیں دیکھا جاتا، آپ کا دل دکھانا دکھایا جاتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھے۔ اور دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا پورا نچوڑ اور پوری زندگی کا مطالعہ کر لو تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی نہیں۔ اور دل رکھا کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نکلے،
दोपहर के करीब का वक्त था। एक बेचती पानी बेचने वाला बेचारा चिल्ला रहा है, अरे कोई मुझसे पानी खरीद लो, कोई मुझसे पानी खरीद लो, सुबह से मुझसे कोई अभी तक पानी खरीदा नहीं। हजरत इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है, ला मुझे पानी दे दे। आपने उससे पानी खरीदा और पानी खरीद कर आप बैठकर पीने लगे तो लोगों ने कहा कि हजरत क्या कर रहे हैं आप तो रोजे से हैं, आपका रोजा है और दोपहर का वक्त है और आप पानी पी रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, सुनो, रोजे की कज़ा तो हो सकती है, किसी मुसलमान का दिल दुख जाए तो उसकी कज़ा संवारने की नहीं हो सकती। मैंने रोजा इसलिए तोड़ा कि यह नफिल रोजा है, इसकी कज़ा मैं कल भी कर सकता हूं, लेकिन एक मुसलमान का दिल दुख जाए और उसकी दिल आजारी हो, इसकी कज़ा मुमकिन नहीं है, इसलिए मैंने इसका दिल रखने के लिए नफिल रोजा भी तोड़ दिया। इसीलिए शरीयत का मसला है कि आप नफिल रोजे से हो और कोई अगर आपको दावत दे और इसरार करे आपको दावत पर, तो आप उसकी खुशी की खातिर नफिल रोजा तर्क करके उसकी दावत में शरीक हो जाए। अब यहां दावत के अंदर शरीक होने का एक फायदा मैं आपको बताऊं। अभी रजबुल मुरज्जब में मुहिब गिरामी मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब और हम लोग बगदाद मुकद्दस के सफर में थे। हम मस्जिद में गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने की जो मस्जिद है वहां पर जोहर की नमाज हमने अदा की, तो एक बुजुर्ग नमाज के अंदर तशरीफ लाए हुए थे। उन्होंने देखा और तो देखकर मुझसे फरमाया कि नमाज के बाद मेरे साथ खाना खा लेना, ऊपर आ जाना। तो मेरी तो महराज हो गई, मैं तो बहुत खुश हो गया। नमाज के बाद हम लोग जितने साथी थे हमने कहा चलो चलते हैं, हजरत ने सबकी दावत की है तो जाते हैं उनके यहां खाने के लिए। तो सैयद अमीन साहब ने मुझसे कहा कि हजरत मैं यहीं रुक जाता हूं इसलिए कि मैं रोजे से हूं। मैंने कहा बापू चलो चलो मेरे साथ, उनको लेकर के चला। मैंने कहा चलो मेरे साथ, और मेरे दिल में यह ख्याल था कि उनके दस्तरखान पर बैठकर ये भी खा लें। गए, गौर से सुनिएगा, बैठे हम लोग, तो हम लोग तो सब बैठ गए दस्तरखान पर उनके साथ। कुछ फुकरा थे, कुछ और लोग थे और हम लोग थे बैठ गए दस्तरखान पर। सैयद साहब उधर किनारे पर पीछे बैठ गए। तो बुजुर्ग सैयद साहब से बोलते हैं आइए आप भी। तो उन्होंने कहा आना साइम, हजरत में रोजे से हूं। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह रोजा कबूल फरमाए, अच्छी बात है, लेकिन सुनो, अब जुमला में उनका जुमला आपको सुना रहा हूं, सुनो, फकीरों के साथ बैठकर खाना खाने से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मैंने कहा सैयद साहब उठो और सीधे आ जाओ इधर। बिठाया और उसके बाद साथ में बैठ करके उन्होंने खाना खाया। उसके बाद सैयद साहब ने कहा आप जितने दिन बगदाद शरीफ में हो एक दिन भी रोजा रजब का नहीं रखूंगा, पता नहीं कौन बुजुर्ग मिल जाए और खिला दे उनके साथ। तो नफिल रोजे के हवाले से यह हुक्म है, और आपको नहीं मालूम दिल रखना कितना बड़ा सवाब है, कितना बड़ा सवाब। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैंने पढ़ा तो मेरी अक्ल दंग रह गई। सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के सामने एक शख्स हाजिर आया। उसका जुर्म गौसे पाक जानते थे कि इसके अंदर इसने ये जुर्म किया है, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो बैठा हुआ था। कुर्बान जाइए उन अल्लाह वालों की अदाओं पर, कुछ लोगों के साथ वो बैठा हुआ था वो शख्स, और गौसे पाक जानते थे कि इसने ये जुर्म किया है। और बातचीत के दौरान वो अपने जुर्म से मुकर गया कि ये मुझसे गलती नहीं हुई। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जानते हुए भी कि ये झूठ बोल रहा है, इसकी आबरू लोगों के सामने न चली जाए, तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे बहस भी नहीं की, उससे कुछ आपने जो है एहतसाब भी नहीं फरमाया, दरगुजर कर दिया।
یہ دل رکھا. اور جانتے ہو جہنم میں کیسے لوگ بھی جائیں گے؟ اللہ اللہ، کبھی اس کو بھی پڑھو. جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، تو کیا کہیں گے جہنمی لوگ؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین. یہ فضول کی بحث کرنا جو ہے نا، یہ بحث کے عوض کے اندر جہنم کے اندر ہم کو ڈال دیا گیا. یہی وجہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خانقاہ چشت کے اندر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے جو مرید خاص تھے، خلیفہ خاص تھے، حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی شفقت ان پر فرماتے تھے، اور شفقت فرمانے کے لیے خود تشریف بھی لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا. فضول کی کوئی ایسی بات میں کوئی علمی بحث ہو تو اپنی جگہ پر ہے، بس یوں ہی بحث و مباحثہ. تو جب شروع ہوا تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، کچھ جواب نہیں دیا. آپ کے خلیفہ نے جواب دیا. حضرت محبوب الہی علیہ رحمہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر تشریف لے گئے. 6 مہینے تک اپنے مرید سے ملے ہی نہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی؟ ارشاد فرمایا بے جا بحث و مباحثہ کرنے والے بھی کل بروز قیامت جہنم میں جائیں گے. تم الجھے کیسے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی کو ٹوک دیتا ہے، تو ایسا کر رہا ہے، اب وہ بیچارے کی سب کے سامنے عزت چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے نا تو جنرل گفتگو کے ذریعے فرماتے تھے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے، تو ایسا کرتا ہے یہ نہیں، آج کچھ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطاب فرما رہے تھے، اور ایک بندہ مسجد کے اندر دوڑ کر کے آیا اور جلدی اس نے جلدی سے وضو کرنے لگا. تو آپ نے جب اس کو وضو کرتے دیکھا تو نظر پڑی آپ کی اس کے اوپر، پہچان گئے کہ یہ آنکھوں کا زنا کر کے آ رہا ہے. تو آپ نے خطاب کے اندر یہ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں تو آنکھوں کا زنا کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ڈائریکٹ نہیں فرمایا تاکہ اس کی عزت باقی رہ جائے. اور سن لو اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر کہیں کسی مسلمان کی عزت جا رہی ہو اور کوئی مسلمان اس کی عزت کو بچا لے، رب قدیر کا یہ فرمان کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے خود پر لازم کر لیا ہے مومنوں کی مدد کرنا. اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مومن کی آبرو جا رہی ہو اور کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے اس کی آبرو کو بچا لے، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا. اس طرح سے اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اور جو آبرو لینے ہی پہ تلا ہوا ہو، جس کے پاس کسی کی آبرو اور عزت محفوظ ہی نہ ہو، اس کا انجام کتنا خطرناک ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہوتا ہے زبان سے اذیت پہنچانا، غور سے سنیے گا، اور ایک ہوتا ہے ہاتھ سے اذیت پہنچانا. قرآن نے اشاروں سے بھی اذیت پہنچانے کے لیے منع فرمایا. اشاروں سے کسی کو بھی. قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کرو، ٹیڑھا نہ کرو. لوگ بات کرتے ہیں نا
اس طریقے سے کرتے رہتے. قرآن نے اس سے منع فرمائی، اذیت پہنچاتا ہے. انداز لگائیے کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے کہ اشارے سے بھی کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے منع فرما رہا کہ آپ کوئی ایسا اشارہ بھی مت کرو جس سے کسی کا دل دکھ جائے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں یار مارنا ہے تو کھینچ کے تماچا مار لو، یار ایسا منہ مت بنایا کرو. آپ کہتے ہیں لوگ یار اس سے تو 2 تماچے مار دو وہ اچھا ہے، لیکن ایسا منہ مت بنایا کرو. یہ تعلیم قرآن کی ہے. بلکہ فرمایا گیا جانور کو بھی اذیت نہ پہنچاؤ. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ سواری پر سوار ہوتے تھے، جانور پر سوار ہوتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے کوئی آیا، وہ بھی سواری پر سوار. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے خود بھی اتر گئے اور جو سواری پر سوار تھے ان سے بھی فرمایا کہ اتر جاؤ، اور ارشاد فرمایا جتنی دیر تم سواری پر بیٹھ کر کے بات کرتے سواری کو تکلیف پہنچتی، تم جانور سے اتر کر سواری سے اتر کر بات کرو گے تھوڑی سی سواری کو راحت نصیب ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایسا رحم کرنے والا اور ایسا رحمت للعالمین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آج مہنگائی کے دور میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اسکوٹر پر ہوتا ہے، کسی سے بات کرنی ہو تو کیا کرتا ہے؟ کھڑے رہ کر اسکوٹر چالو رکھ کے بات کرتے ہیں، پہلے بند کر دیتا ہے کہ پیٹرول جلے گا، بند کرتا ہے. تو سواری کے حوالے سے اس چیز کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو. آپ اکڑ کے چلو گے سامنے والے کو تکلیف پہنچے گی. اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا، نہ چال سے تکلیف پہنچاؤ، نہ قال سے تکلیف پہنچاؤ، نہ حال سے تکلیف پہنچاؤ، نہ اداؤں سے تکلیف پہنچاؤ. قرآن مقدس نے اس کے سلسلے سے منع فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر. کسی کو تم نے دیا، کوئی غریب تھا، ضرورت مند تھا، تم نے دیا، احسان تم نے کیا. اب کچھ دن گزرے تو آپ نے اس کو کہنا شروع کیا کیا اتنا کرتا یار، تیری حالت کیا تھی میں نہیں جانتا، تو کس پوزیشن میں تھا، اگر میں اس وقت تیری مدد نہیں کرتا تو آج یہاں پہنچتا کیسے. قرآن کہتا ہے تم نے جو کچھ کیا نا وہ سب برباد ہو گیا، سب برباد ہو گیا. احسان جتا کر. اور یہ حدیث ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے، لیکن 3 کم نصیب ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو احسان کر کے احسان جتائے. سرکار فرماتے اسے جنت تو ملنا بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. ماں باپ کو ستانے والا اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. عادی شرابی جب تک کہ توبہ نہ کر لے اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں راحت پہنچاؤ تاکہ راحت ملے. اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان کا خالق تم پر مہربانی کرے گا. واضح بات ہو گئی، واضح بات ہو گئی. تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان کا خالق تم پر مہربانی کرے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آج پڑھ رہا تھا اور اسی تلاوت کے دوران بہت ساری چیزیں آئیں. وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک قول میری نظر سے گزرا جو بہت زبردست ہے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو آج جو ہے وہ ختم کرتا ہوں تاکہ
سمجھ میں آ جائے بات اور کیا ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غور سے سنیے گا. دل شکنی والے الفاظ یعنی دل دکھانے والے الفاظ، اس سے کسی کو پکارنا، غور سے سنیے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ایسے الفاظ جس سے کسی کا دل دکھ جائے، اس سے کسی کو پکارنا، اس کے بارے میں اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کسی مسلمان، اب آگے سنیے، بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اسے ایذا پہنچے، شرعن ناجائز و حرام ہے. ایسے الفاظ سے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے. اگرچہ بات فی نفس ہی سچی ہو، اب اس کو سمجھاؤں، اگرچہ بات فی نفس ہی سچی ہو، مثال کے طور پر کسی کی آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے تو آپ نے اسے کہا یہ تو کانا نظر آ رہا ہے، تو بات تو سچی ہے نا، اس کی آنکھ تھوڑی ٹیڑھی ہے. آپ نے کہا یہ بھینگا نظر آ رہا ہے، بات تو جھوٹی نہیں ہے نا. لیکن جب آپ اسے بھینگا کہیں گے نا تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو اعلی حضرت کہتے ہیں فی نفس ہی اگر بات سچی بھی ہے لیکن ایسے الفاظ سے تم اسے یاد کرو جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ایک صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو فرماتے ہیں یا ابن الحبشہ، اے کالی کے بیٹے. دل ٹوٹا حضرت بلال کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں نے مجھے ابن الحبشہ کہا. روتے روتے وہ کہنے لگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور تصدیق کی اور فرمایا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے گردن جھکا دی. تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج بھی دور جاہلیت کی عادتیں تمہارے اندر موجود ہیں؟ جب اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے اور حضرت بلال سے فرمایا اپنے پیروں سے میرے چہرے کو روند ڈالو. یہ جو ہمارے یہاں کسی کو پیر سے معذور ہے تو لنگڑا اور لولا اور کانا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، خدا کے لیے اس کے گناہ کو سمجھو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. دل مت توڑو کسی کا، کسی کے دل کو مت دکھاؤ، اس لیے کہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے پھر اس کے بعد جو آہ نکلتی ہے اس آہ کے اندر بستیوں کی بستیاں بہ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ سیر کے لیے نکلا، دریا کنارے پر ایک بڑھیا کی جھوپڑی دیکھا، وہ اسپوٹ اسے سمجھ میں آیا. اس نے کہا یہاں میں اپنا محل بناؤں گا تو بہت اچھا ویو ہے، یہاں اچھا لگے گا. اس بڑھیا سے کہا گیا تمہارا یہ جھوپڑا ہم کو بیچ دو. بڑھیا نے کہا زندگی میری پوری اس میں کٹی، اب میں کہاں جا کر کے بسوں گی؟ اس نے منع کر دیا. اب اس کے بعد وہ بڑھیا بیچاری صبح جاتی تھی، شام کو کما کر آتی تھی، کھاتی تھی پیتی تھی. گئی صبح، شام کو آئی تو اس کا جھوپڑا غائب، بادشاہ کے خدام نے سب توڑ ڈالا تھا. تو اب آپ سنیے، وہ عورت جہاں اس کا جھوپڑا تھا اور بادشاہ نے توڑ دیا تھا،
وہیں پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ اللہ اللہ کہتی ہے، اے اللہ میں کمزور تھی، تو طاقتور تھا، میں یہاں نہیں تھی، تو کہاں تھا؟ بادشاہ کو اپنی طاقت پر ناز، مجھے تیری کبریائی پر ناز۔ بس اتنا کہنا تھا، جتنے شہروں کے اندر بادشاہ کے محل تھے سب گر کے ختم ہو گئے۔ اس لیے منع فرمایا گیا، آہ مت لو، دل نہ دکھاؤ، دل نہ دکھاؤ۔ دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور دل رکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار فرماتے، احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو دوڑا دینا، یہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل ہے۔ تو خوشیاں بانٹو اور خوشیاں حاصل کرو، دل توڑنے سے گریز کرو، دل دکھانے سے گریز کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تعلیمات نبویہ ہے، یہ اللہ عز و جل کی بھی تعلیم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ مجھے بہت اہم اس پر ایک گفتگو کرنی تھی، لیکن جو ہے وہ وقت یہیں پر ختم ہو رہا ہے، اور انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری جانب سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں، اور آپ لوگوں کی جانب سے بھی کسی کی طرف سے میری دل آزاری ہوئی ہو تو میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور آج سے ہم کوشش کریں، اگر کسی کے دل کو خوش نہیں کر سکتے تو دل دکھائیں بھی نہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، آپ کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے نا تو دل دکھائیں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔